اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا، نکاح کی ترغیب بھی دی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی درس دیا کہ نکاح کو عام کرو، اس لیے کہ جب نکاح عام ہوگا تو اس نکاح کی برکت سے زنا معاشرے سے ختم ہو جائے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج زنا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، اور وہ ہلکا ہو گیا، سستا ہو گیا، اور نکاح جو ہے اس کو ہم نے مہنگا کر دیا۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جماعت پر آئے، نوجوان بیٹھے تھے، نوجوانوں کی جماعت تھی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب، فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کی استعداد نکاح کرنے کی ہے وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ نکاح تمہاری نظر کو پاکیزہ کرتا ہے، تمہارے جو ہے وہ تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جس میں نکاح کی استعداد نہ ہو، نکاح کے اسباب نہ ہو، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ روزے ہی اس کے لیے گناہوں جس سے جو ہے وہ بچنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کی ترغیب دی، اور دوسری جگہ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها۔ فرمایا 4 چیزیں عورت میں دیکھی جاتی ہیں، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، کس خاندان کس تعلق سے تعلق ہے، کس قوم کس قبیلے سے تعلق ہے، اور اس کا جمال دیکھا جاتا ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ نمبر 3 اس کا مال دیکھا جاتا ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، اور نمبر 4 فرمایا کہ اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ 4 چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے عام طور پر نکاح کیے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم دین کو ترجیح دو، یعنی ایسی ان 4 چیزوں میں سے ایسی عورت کو ترجیح دو جو دیندار ہو، جو نمازی ہو، جس کی زندگی پاکیزگی والی زندگی ہو، ایسی عورت کو اپنے نکاح کے لیے جو ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی کے لیے، اپنی شریک حیات کے لیے ایسی عورت کو منتخب کرو۔ تو یہ احادیث قرآن کریم میں بھی نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، احادیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نکاح کی ترغیب دی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نکاح کو اپنے معاشرے کے اندر کس قدر عام کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے معاشرے کے اندر نکاح کو اس قدر عام کریں کہ نکاح جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر آسان ہو جائے، اور دوسری چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ان کا وجود جو ہے وہ گناہ وغیرہ کا وہ ختم ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا 3 کام ایسے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جب ان کا وقت آ جائے، جب وہ تیار ہو جائیں تو ان کے اندر تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، نماز کا وقت شروع ہو جائے، فرمایا اب اس وقت میں تاخیر نہ کرو، یعنی ایسا نہ کرو کہ میں ابھی کام کر رہا ہوں بعد میں پڑھ لوں گا، میں ابھی اپنی دکان پر ہوں بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی تو کھیتوں میں کام چل رہا ہے بعد کے اندر جو ہے وہ پڑھ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے اب نماز کے اندر تاخیر نہ کرو، نماز کو نماز کے وقت کے اندر جو ہے وہ ادا کرو، باقی سارے کام چھوڑ کر پہلے اس کی نماز کی فکر کرو۔ دوسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ فرمایا کہ والجنازہ، کہ جب جنازہ تیار ہو جائے، جب تم میں سے کوئی مر جائے تو فرمایا کہ اب جیسے ہی کسی کی روح نکلی ہے، جیسے ہی کوئی مرا ہے تو فرمایا اب فوراً جو ہے وہ اس کے غسل کے اندر اور اس کی تجہیز و تکفین کے اندر جو ہے وہ تم لگ جاؤ، کہ تم اس کی جو ہے وہ اس کی آخرت کی جو ہے وہ آخری سفر کی اس کی وہ تیاری جو ہے وہ شروع کر دو، اس کو نہلانا، اس کو کفن پہنانا، پھر اس کو دفنانا۔ فرمایا اس کے اندر تاخیر نہ کرو، جب جنازہ حاضر ہے، میت موجود ہے، اب اس کو دفنانے کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہ کرو۔ اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرمایا کہ جب
کسی کے نکاح کے لیے مناسب جوڑا مل جائے تو فرمایا کہ اب جب کوئی نکاح کے قابل ہو جائے اور مناسب جوڑا بھی مل رہا ہے، فرمایا اب اس کے نکاح کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہ کرو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے فوراً جو ہے وہ اپنے بچوں کا نکاح کرو۔ اب یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی ان کے اندر جلدی کرو، اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ان تینوں چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ تاخیر کا شکار بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان تینوں چیزوں میں جلدی کرو، ہم نے ان تینوں چیزوں کو مؤخر کر دیا۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم اپنے کام کاج کے اندر مصروف رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، وقت گزر رہا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، نماز جو ہے وہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہم نے اس قدر مؤخر کر دیا کہ نمازیں کتنی نمازیں جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ دوسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب جنازہ آ جائے، آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے اور جنازے کو رکھ کر جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے کہ جس کا بھائی نہیں پہنچا، اس کا بیٹا نہیں پہنچا۔ بعض اوقات تو ایسے جو ہے وہ ناواقف لوگ ہوتے ہیں، ایسے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، کسی ایسے رشتے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جس نے ساری زندگی اس کو منہ نہیں لگایا، ساری زندگی اس کے ساتھ ملا نہیں، ساری زندگی اس کو دیکھا نہیں، اس کا حال نہیں پوچھا، اب مر گئے ہیں تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، جنازے کے اندر تاخیر بھی کی جا رہی ہے، اور ایسے شخص کی وجہ سے کہ جس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ آ جائے اب اس کے اندر تاخیر نہ کرو، اس کو فوراً اس کا جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھ کے اس کو جو ہے وہ دفنانے کی فکر کرو۔ اور تیسری چیز نکاح ہے، ہم نے نکاح کو بھی تاخیر کا شکار بنا دیا کہ نکاح، ابھی بچہ جوان نہیں ہوا جی، ابھی بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا جی، ابھی بچے کی تعلیم جاری ہے، تعلیم ختم ہو گئی ہے، اب جی بچہ کوئی نوکری نہیں کر رہا، ابھی اس کی نوکری نہیں لگ رہی، ابھی جو ہے وہ نوکری کے انتظار کے اندر ہے، 40 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں، اب 40 سال کے بعد نکاح ہوا، نکاح کے بعد جو ہے وہ زندگی جو نکاح کی تھی وہ تو ساری کی ساری اس نے بغیر نکاح کے گزار دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جیسے ہی نکاح کی عمر ہو جائے اور مناسب جوڑا بچے کا مل جائے، فرمایا فوراً اس کا نکاح کر دو، اب اس کے اندر تاخیر نہ کرو۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کے اندر ہزاروں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ہر حکم میں ہزاروں حکمتیں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں۔ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ نہیں یار 2-4 سال کے اندر کیا فرق پڑ جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت وہ ایسی جو ہے وہ کامل علم اور کامل حکمت تھی کہ جس نظر سے اور جس انداز میں ان تمام معاملات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جی بچہ ابھی جو ہے وہ نوکری نہیں کر رہا، بچہ ابھی جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ اب اس چیز کا وعدہ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لیا ہے، فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، پہلے حکم دیا وانکحوا الایام منکم، فرمایا کہ نکاح کی ترغیب دی اللہ نے کہ نکاح کرو، نکاح کے اندر تاخیر نہ کرو، اور آگے کیا فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فرمایا اگر تم فقیر ہو، اگر تم جو ہے وہ غریب ہو، اگر تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے، کچھ دوسری چیزیں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرو، اللہ نکاح کی برکت سے تم کو مالدار کر دے گا۔ اب یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نکاح کرو، نکاح کی برکت سے تم مالدار بنا دیے جاؤ گے، مال تمہیں جو ہے وہ دولت و ثروت دے دی جائے گی۔ لیکن ہمیں چونکہ اس پر توکل نہیں ہے، ہمارا اس پر کامل یقین نہیں ہے، ہم بظاہر دنیاوی اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ بچہ پڑھے گا، پڑھ کے نوکری کرے گا، 50, 60, 70 ہزار روپے ماہانہ کمائے گا، پھر جا کے جو ہے اس کی شادی کا سوچنا شروع کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، جیسے ہی یہ جو ہے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، جیسے ہی نکاح کے قابل ہوتا ہے، فرمایا اس کا نکاح کرو، اگر فقیر ہے، کچھ پاس نہیں ہے، اللہ اپنا ذمہ لیتا ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ہم اس کو مالدار کر دیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جب وہ بندے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ ان 3 بندوں کی خود مدد فرماتا ہے۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر مجاہد،
جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے کے اندر لڑنے والا، اور کفار کے خلاف جو ہے وہ میدان عمل کے اندر اتر کر جو ہے کفار کا مقابلہ کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ خود اس کی مدد کا وعدہ فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مکاتب۔ مکاتب کون ہوتا ہے؟ کہ ایک شخص کسی کا غلام ہے اور وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے کرتا ہے کہ بھئی میں تم کو اتنے پیسے کما کر دوں گا، لہذا اتنے پیسوں کے بدلے میں تم مجھے آزاد کر دینا۔ آج کل تو چونکہ یہ غلامی والا سلسلہ نہیں ہے، پہلے زمانے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا۔ تو اب یہ جو مکاتب بننا ہے کہ مالک اپنے غلام کو جو ہے وہ مکاتب بنا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنی جو ہے وہ آزادی کا بدل مجھ کو دے دے اور میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ سچے دل سے اپنے مالک سے جو ہے وہ معاملہ طے کرتا ہے اور پھر اس پر خوب محنت شروع کرتا ہے، خوب جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اپنی دوڑ لگاتا ہے اور محنت شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے کی بھی مدد کرتے ہیں۔ کون بندہ؟ جو اپنی آزادی کے لیے مال اکٹھا کرنے نکلا ہے، جو اپنی آزادی کے لیے مال کمانے نکلا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے کہ میں جو ہے وہ اس کی مدد کروں گا۔ اور تیسرا بندہ جس کی اللہ تعالیٰ مدد کا وعدہ کرتا ہے وہ ہے کہ جو نکاح کرے، نکاح کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ فرمایا کہ جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اپنی نظر کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اپنی جو ہے وہ سوچ و وچار کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا جو شخص اس نیت سے نکاح کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بعد والی زندگی کے اندر اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ یعنی اللہ اس کی مدد کا ذمہ خود اپنے اوپر لے رہا ہے کہ بھئی تسی نکاح کرو تو انہوں فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، تواڈے سارے خرچے اللہ دے ذمے، اللہ خرچے تواڈے پورے کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 بندے جب وہ نکلتے ہیں تو ان کی مدد کا وعدہ اللہ کرتا ہے۔ نمبر 1 مجاہد کے لیے، جو جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ نمبر 2 مکاتب، جو اپنی آزادی کے لیے مال جمع کرنے کے لیے نکلتا ہے تاکہ مال اکٹھا کر کے اپنے مالک کو دوں اور میں آزاد ہو جاؤں۔ اور نمبر 3 فرمایا نکاح کرنے والا۔ 3 بندوں کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے وعدہ کیا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فرمایا تم نکاح کرو، اگر تم فقیر ہو تو ہم نکاح کی برکت سے تم کو غنی کر دیں گے، مالدار کر دیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ 3 بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اب یہ پورے کا پورا جو ہے وہ ایک چیپٹر اور پورے کا پورا جو ہے وہ ایک مضمون جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس سب کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہمارے علم کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم نکاح کے اندر تاخیر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ نہیں جی ابھی بچہ کماتا کچھ نہیں ہے، ابھی بچہ کرتا کچھ نہیں ہے، ابھی بچے کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، ہم اس کے اندر تاخیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہی وہ بچے ہیں کہ جو بلوغت کی عمر کو تو پہنچ چکے ہیں، نکاح کے قابل تو ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ اب نکاح ہے نہیں، جب نکاح نہیں ہے اور ایک استعداد جو اللہ کی طرف سے ایک انسان کے اندر رکھی گئی ہے، وہ خواہش، وہ جذبہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو انسان کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اب جب نکاح نہیں ہوگا، جب حلال رستہ نہیں ہوگا، اب جو ہے وہ خود بخود یہ نوجوان اب یہ غلط راستے کی طرف دوڑے گا، غلط راستے کو اختیار کرے گا، زنا کی طرف جائے گا، یہ اسباب زنا کی طرف جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو کی تسکین کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ اختیار کرے گا۔ اب اس گناہ کے اندر اس کے والدین بھی ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں گے، اس گناہ میں اس کے والدین بھی ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ وہ بچہ کوئی اگر کسی غلط کاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے یا کسی بھی ایسے فعل کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ نکاح کا نہ ہونا ہے، تو فرمایا کہ اب اس کے والدین کہ جو بلا وجہ سستی اور کاہلی کر رہے ہیں، اب یہ سب اس کے گناہ کے اندر جو ہے وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا، میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف میری نہیں باقی سارے نبیوں کی سنت ہے، ان میں نکاح کا ذکر بھی آتا ہے، ان میں خوشبو لگانے کا ذکر بھی آتا ہے، یہ ایسی سنتیں ہیں، داڑھی کا ذکر بھی آتا ہے، جو سارے انبیاء کی سنتیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نکاح کو اپنے معاشرے کے اندر سادہ کرنا چاہیے، عام کرنا چاہیے، عام ہوگا سادگی کے ساتھ،
سستا نکاح ہوگا تو عام ہوگا. جب تک نکاح مہنگا ہے اس وقت تک نکاح معاشرے میں عام نہیں ہوگا. نکاح جو ہے وہ مہنگا رہے گا جب تک، اس وقت تک زنا سستا رہے گا. ہم نکاح کو سستا کر دیں گے تو زنا خود بخود مہنگا ہو جائے گا اور معاشرے سے ختم ہو جائے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن کے کپڑوں پر کچھ رنگ لگا ہوا ہے، کچھ مہندی کا رنگ، کچھ زعفران کا رنگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبد الرحمن نکاح کر لیا ہے. اس رنگ کو دیکھ کر پہچان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا عبد الرحمن کیا نکاح کر لیا ہے؟ یہ رنگ کیسا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا یا رسول اللہ جی میں نے نکاح کر لیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن اب ولیمہ بھی کر لیجیے، اب ولیمہ بھی کر لیجیے. اور کیا فرمایا کہ اولم ولو بشات، فرمایا ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی کر لینا. یعنی ولیمے کی ترغیب دی اور اس ولیمے پر مجبور نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے ولیمے کی، مجبور نہیں کیا. فرمایا کہ ولو بشات، اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹا موٹا تھوڑا بہت جیسا بھی ہو کر لینا، ٹھیک ہے نا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ بھی عبد الرحمن نے نکاح کر لیا اور امام الانبیاء کو خبر بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. تے ساڈے ایتھے مرن جین ختم ہو جاندا، لے جی مینوں تے ویاہ تے نہیں چھڈیا سدیا نے، ٹھیک ہے نا. میرا سگے چاچے دا پوت سیگا، میرے مامے دا پوت سیگا، میرے فلانے دا پوت سیگا، مینوں تے ویاہ تے نہیں سدیا تے ساڈا مرن جین ختم، اج تو بعد اسی نہیں جانا. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن چیزوں نے نکاح کو مہنگا کیا ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں نے نکاح کو مہنگا کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں جی. میں نے نکاح کرنا ہے بچی کا، بچے کا، وہ فلانے نو بھی سدنا، فلانے نو بھی سدنا، فلانے نو بھی سدنا، اینو بھی سدنا وا. جدو ساری لسٹ بن جاتی ہے 500 بندہ بن جاتا وا، ہن بندہ سوچدے ہلے تے اتنے اسباب نہیں ہے کہ چلو سال ہور ٹھہر جانے ہیں. نکاح مشکل ہو گیا نا جی. کن کی وجہ سے؟ برادری والوں کی وجہ سے، تعلق والوں کی وجہ سے. اور عبد الرحمن بن عوف نکاح کر کے آ رہے ہیں، حضور کو مسجد کے اندر خبر بھی نہیں ہے. حضور پوچھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن نکاح ہو گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ ہو گیا. اب کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ تم مینوں کیوں نہیں سدیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس نے کر لیا، کسی کو بلایا کسی کو نہیں بلایا، اس میں ناراض نہ ہوا کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہی بنیادی وجہ ہے جس نے ہمارے نکاح کو مہنگا کیا ہوا ہے. یہ سارے خرچے ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے نہیں، نکاح خود بخود سستا ہو جائے. حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نکاح کیا تو غزوہ بنو المصطلق، اس غزوے سے واپس آ رہے تھے. تو عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوش طبی فرما رہے ہیں، ہنسی مذاق کے اندر جو ہے وہ آ رہے، رستے کے اندر سفر کرتے ہوئے. تو اسی ہنسی کے اندر، اسی خوش طبی کے دوران جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ کا نکاح کر لیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جی کر لیا ہے. فرمایا کس سے کیا ہے؟ سیبہ عورت سے یا باکرہ عورت سے؟ باکرہ کہتے ہیں کماری عورت کو، سیبہ کہتے ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہو، یعنی اس طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، اس کو سیبہ کہتے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ کس سے کیا ہے، کماری سے کیا ہے یا بیوہ سے؟ تو حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ بیوہ سے کیا ہے. اب یہ چونکہ چھوٹی عمر کے تھے اور بیوہ سے شادی کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبی کے اندر فرمایا کہ عبداللہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم کماری لڑکی سے شادی کرتے، اگر تم کماری لڑکی سے شادی کرتے، تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی فرما رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا تم اپنی ہم عمر لڑکی سے جو ہے وہ شادی کرتے، دونوں ہم عمر ہوتے، تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے جو ہے وہ کھیلتی. اب حضرت جابر آگے سے پتہ کیا فرماتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں، تو میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو میری بہنوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں اس لیے بڑی عورت کو نکاح کے جو ہے اپنے گھر لے کر آیا ہوں کہ یہ عمر میں بڑی ہے، تجربے والی ہے، سمجھدار ہے، یہ آ کر میری بہنوں کی اچھی تربیت کرے گی، یہ آ کر میری بہنوں کی اچھی تربیت کرے گی. حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ قول اور یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہو گئے. فرمایا کہ عبداللہ تم نے بڑا اچھا عمل کیا ہے کہ تم نے اپنی شادی کے اندر بھی اپنی بہنوں کی تربیت کا جو ہے وہ خیال رکھا ہے. تو یہ بالکل سادہ سی شادی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں ہے شادی کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کو فرما رہے ہیں، فرمایا علی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، تیار ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ جو مہر دینا اس مہر کے پیسے بھی میرے پاس نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا انتظام ہو جائے گا. پھر وہ سارا واقعہ ہم نے لمبا چوڑا سنا ہوا، کئی بار میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی. تو اب یہ جا رہے ہیں رستے کے اندر، تو حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی. حضرت عثمان نے کہا علی فکر نہ کرو، تمہارا مہر میں ادا کر دوں گا.
ٹھیک نا, وہ زنا کے بدلے کے اندر وہ جو سارا معاملہ ہوا تھا. اب حضرت علی کے پاس مہر کے پیسے بھی نہیں ہیں, حق مہر کے پیسے وہ بھی نہیں ہے, اور حضرت عثمان جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اس قدر سادہ شادی ہے. اور پھر شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا حضرت فاطمہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ. جب دونوں کا نکاح ہو گیا, اب جو ہے وہ شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حضور کی جو باندھی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام ایمن نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا. حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ جا کر حضرت علی کے گھر چھوڑ رہی کہ بھی تمہارا نکاح ہو گیا ہے, لہذا تو اپنی بیوی جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھو. اب یہ بالکل سادگی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جہیز جو ہے, ان کے جہیز کے اندر آتا ہے کہ ایک نیچے بچھانے والی چادر اور ایک اوپر اوڑھنے والی چادر, جس کو ہم گدا کہہ لیں یا آج کی زبان میں کمبل کہہ لیں. ایک کمبل تھا, ایک گدا تھا, اور وہی پتہ کس چیز کا بنا ہوا تھا, کھجور کی چھال اس کے اندر بھری ہوئی تھی. آج تو نرم نرم گدے اور روئی اور فوم اس کے اندر بھرا جاتا ہے نا, وہ کھجور کی چھال اس کے اندر بھری ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ گدا اور وہ اس طرح کا ایک کمبل. اور فرمایا کہ چند برتن ہیں جن میں ایک مشکیزہ ہے, ایک پیالہ ہے, اور ایک آٹے والی چکی ہے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ٹوٹل جو ہے وہ جہیز ہے. اور حضرت فاطمہ کون ہے؟ سیدہ خاتون اہل الجنہ. فرمایا کہ حضرت فاطمہ وہ جنتی عورتوں کی سردار عورت ہے. سیدہ نساء اہل الجنہ, جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور باپ کے گھر سے, اور باپ امام الانبیاء ہے, اور باپ کے گھر سے فاطمہ رخصت ہو رہی ہے. کیا لے کے جا رہی ہے؟ چند جو ہے وہ کپڑے, چند لباس, اور جو ہے وہ چند ایک دو برتن سے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں بیٹیوں کا نکاح اسی طرح سادگی کے ساتھ کیا. کوئی خرچہ نہیں, کوئی جو ہے وہ دکھلاوا نہیں, کوئی کچھ نہیں, سادگی کے ساتھ کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ جب تک تم نکاح کو سادہ رکھو گے اس وقت تک نکاح معاشرے کے اندر عام رہے گا اور زنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا.